دوستو یہ کہانی ہے اس عورت کی جس نے زمانے کے طوفان کا سامنا کیا، جس کے والد کو گرفتار کیا گیا مگر اس نے اپنا حوصلہ نہیں کھویا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کی، مریم نواز شریف۔ ایک ایسی قیادت جو صبر، عزم اور ویژن کی علامت بن کر ابھری۔ دوستو اس وقت نواز شریف کی گرفتاری کے بعد سیاسی منظر عامہ شدید مایوسی کا شکار تھا۔ پارٹی مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیڈران بکھرے ہوئے تھے، کارکن بے یقینی کی صورتحال کا شکار تھے۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس وقت مریم نواز نے قدم بڑھایا، نہ صرف پسماندگی کو ختم کیا بلکہ پارٹی کو آگے سے لیڈ کیا۔ دوستو اس وقت مریم نواز کے سینے میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ نواز شریف کی سوچ کو زندہ رکھنا ہے۔ انہوں نے کارکنوں کے دلوں میں امید کا چراغ جلایا۔ جلسوں میں ان کی آواز لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ وہ کہتی تھیں کہ میرے ابا کا مشن میرا مشن ہے، میں رکنے والی نہیں ہوں۔ دوستو مریم نواز کی ابتدا عام سیاستدانوں جیسی نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے لاہور کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی، بعد میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ تو وہ اس وقت ایک لیڈر کی بیٹی نہیں بلکہ اپنے نظریے کی بھی علمدار بن چکی تھی۔ جب نواز شریف جیل گئے وہ ہر روز ان سے ملاقات کے لیے جاتی رہیں، کبھی عدالتوں کے باہر، کبھی جیل کے دروازے پر وہ کھڑی رہیں۔ قانون کے چکر، مقدمات، میڈیا کی جلگات، مگر انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ لاہور کے احتساب عدالت سے لے کر کوٹ لکھپت جیل تک۔ دوستو 2018 کو مریم نواز شریف خود 2 ماہ تک جیل میں رہی، مگر جب باہر آئیں تو ان کا لہجہ پہلے سے بھی شاندار تھا۔ جب لوگوں نے انہیں پہچان لیا کہ مریم نواز اب نواز شریف کی بیٹی نہیں رہی بلکہ اب خود ایک شاندار اور طاقتور ترین لیڈر ہیں۔ 2024 کو جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو دنیا نے نئی تاریخ لکھی۔ وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ تھی جنہوں نے پنجاب کا نظام بدلنے کے ساتھ ساتھ سوچ کا بھی آغاز کیا۔ عوام کی خدمات کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ انہوں نے CCD یعنی سٹیزن ڈپارٹمنٹ بنایا جس نے عوامی شکایات کا فوری ازالہ ممکن بنایا۔ پھر پیرا فورس کا قیام کیا جس نے پنجاب کے شہروں اور دیہات میں صفائی اور بلدیاتی نظام کو از سر نو منظم کیا۔ یہ فورس اس بات کی علامت بن گئی کہ عوام تک خود حکومت پہنچے گی اور صاف ستھرا پنجاب جو کہ ایک خواب تھا اب ہوتا جا رہا ہے۔ صاف ستھرا پنجاب جو ان کا خواب تھا اب پورا ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور سے رحیم یار خان کی گلیاں، صفائی، پارکوں کی اسبالی، نالیوں کی تعمیر، نیا کوڑا کرکٹ کا نظام، ہر جگہ تبدیلی کی خوشبو پھیلنے لگی۔ اب بات کرتے ہیں مریم نواز کی سکیموں کی۔ انہوں نے اپنا گھر اپنی چھت سکیم شروع کی جس کے ذریعے غریب افراد کو ان کے گھر میسر کیے جا سکیں۔ صوبے کے ان لوگوں کے لیے جو برسوں سے کرائے کے گھروں میں رہتے تھے، 9,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کا آغاز، اربوں روپے کے آسان قرضے قسطوں پر۔ یہ ان کا عوامی وعدہ تھا کہ ہر شہری کے سر پر چھت ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے آسان کاروبار کارڈ اور فنانس کی سکیمیں متعارف کرائیں۔ بلا سود قرضوں کی وجہ سے نوجوان اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بلا سود کے قرضے، 3 سے 5 سال کی مدت، یہ سب عوامی فلاح کے لیے اقدامات تھے۔ انہوں نے کہا خواب دیکھنا ہی کافی نہیں بلکہ خوابوں کو حقیقت بنانا ہی اصل قیادت ہے۔ دوستو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کسانوں کے لیے ٹیوب ویل سولرائزیشن پروگرام شروع کیا۔ اب لاکھوں کسانوں کے ٹیوب ویل سیوریج کی روشنی سے چلیں گے، بجلی کا بل کم آئے گا، ڈیزل کی لاگت بھی 0 ہوگی۔ دوستو مریم نواز نے کھیت کی مٹی میں روشنی اتار دی۔ ساتھ ہی زرعی طلباء کے لیے ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام، 60,000 ماہانہ وظیفہ، ہزاروں نوجوانوں نے عملی تربیت حاصل کی۔ یوں انہوں نے تعلیم اور روزگار کے درمیان ایک نیا پل تعمیر کر دیا۔ دوستو اسی ترقی کی راہ میں قدرت نے مریم نواز شریف کا ایک امتحان لیا۔ شدید بارشوں اور سیلاب نے پورے پنجاب کو گھیر لیا۔ سیلاب کی وجہ سے بستیاں اور گاؤں ڈوبنے لگے۔ مریم نواز خود عوام کے بیچ نکلی۔ وہ متاثرہ علاقوں میں گئی، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، امدادی ٹیموں کو متحرک کیا، سیلاب زدگان کے لیے خیمے، راشن اور علاج کی سہولتیں پہنچائی۔ سرکاری محکمے دن رات کام کرتے رہے اور مریم نواز سب کے بیچ مین فرنٹ پر کھڑی رہی۔ دوستو تاریخ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے عوام کے لیے خود پیش خدمت کھڑی ہے۔ CCD کے تحت کرائم کنٹرول کی ایک ایسی تاریخ لکھی گئی، جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، بڑے بڑے ڈان پکڑے گئے۔ منشیات فروش جو کل تک اپنے آپ کو بڑے سورما سمجھتے تھے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر معافیاں مانگنے پر مجبور نظر آتے گئے۔ دوستو عوام نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ پنجاب کا قانون جاگ گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مریم نواز کی عوام سے محبت۔ ہیلمٹ کا قانون۔ ہیلمٹ اس لیے مریم نواز نے لاگو کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو حادثات ہوتے تھے، ہیلمٹ کی وجہ سے اس میں خاطر کا کمی نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ دوستو حکومت میں آنے کے بعد مریم نواز نے صحت اور تعلیم پر بھی انقلابی فیصلے کیے۔ ہر ضلع میں ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، موبائل کلینک اور غریب مریضوں کے لیے مفت علاج، یہ سب ان کے فلائی ویژن تھا۔ تعلیم میں جدید ڈیجیٹل کلاس سسٹم، خواتین کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، اسکالرشپ۔ دوستو یہ ان کے اس عہد کا حصہ تھا کہ اب صرف پنجاب ترقی نہیں کرے گا بلکہ ترقی سب کے لیے ایک ہوگی۔
दोस्तों सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर मरीजों को चेक करने के बजाय अपनी क्लिनिकों को तरजीह देते थे, अब वो 24 घंटे ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। दोस्तों आज हम पीछे देखते हैं तो लगता है कि नवाज शरीफ के गैर मौजूदगी में मरीम नवाज शरीफ ने जिस तरह पार्टी को संभाला और कंट्रोल किया, बल्कि पूरे पंजाब को एक नई सिमत में तब्दील कर दिया। वो खला जो एक वक्त में नामुमकिन मालूम होता था, वो खला आज मरीम नवाज शरीफ की लीडरशिप की वजह से तीनों सूबों से आगे है। जहाँ पहले मायूसी थी वहाँ अब यकीन है, जहाँ पहले झूठे वादे थे अब हिकमत अमली है। वो कहती हैं कि मैं एक बेटी के तौर पर, एक लीडर के तौर पर और एक पाकिस्तानी के तौर पर अपने सूबे को खुशहाल देखना मेरा फ़र्ज़ है और समझती रहूँगी। दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो आगाज़ है, क्योंकि हर दिन हर कदम मरीम नवाज़ के मिशन का हिस्सा है। एक रोशन महफूज बावकार पंजाब तारीख लिख चुकी है कि जिसने हालात से डर कर पीछे नहीं हटी। दोस्तों इससे पहले कि पंजाब में हुकूमतों में बुज़दार का जिक्र करें या परवेज़ इलाही का, लेकिन आज तक पंजाब की तारीख में किसी ने भी इतने रफ़ाई काम नहीं करवाए जितने पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला ख़तून मरीम नवाज शरीफ ने अपने इन 3 सालों में करवा दिए हैं। आपकी राय के मुताबिक मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब को अब किन किन कामों पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।